طویل واقعہ ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں سورہ نمل چیپٹر نمبر 27 آیت نمبر 20 سے 37 ضرور پڑھیے، اس میں کافی ڈیٹیل سے آپ کو ایکسپلینیشن ملے گا۔ میں شارٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہدہد جو ہے ایک خبر لے کے آیا کہ ایک ملکہ سبا جو بلقیس کی جو ہے ملکہ جو کہتے ہیں، تو وہ جو ہے سبا بول کے ایک کنٹری ہے یمن کے اندر، تو اس کی ملکہ تھی، کیونکہ اس کا جو فادر کو بیٹا نہیں تھا تو اس کو مرنے کے بعد اس کو ایسا ملکہ بنا دیے۔ تو وہ جو ہے ملکہ سبا کے نام سے جو ہے وہاں پر فیمس تھی، کہ ان کے بارے میں ایک انفارمیشن دی۔ پہلا انفارمیشن یہ تھا کہ ملکہ سبا جو ہے اللہ کو چھوڑ کے وہ سورج کی عبادت کرتی ہے، اور دوسری بات انہوں نے یہ انفارمیشن دی کہ یہ ملکہ سبا خود حکومت چلا رہی ہے اور شیطان نے ان کو بہکا چکا ہے، مطلب وہ شیطان جو ہے ان کو ایسا بہکا دیا ہے کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں اس کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ تین انفارمیشن جو ہے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو لا کے دی۔ تو یہ کہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بولا کہ اگر تم ٹھیک کہہ رہے ہو یا صحیح ہو تو ایک کام کرو، یہ خط لے کے جاؤ اور ملکہ سبا کے اوپر ڈال دو۔ تو اسی طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں کہ جو خط جو ہے اس میں جو ہے اللہ کے تعریف بیان کر کے کہتے ہیں کہ جو ہے تم اگر اس طریقے سے جو ہے اللہ کو چھوڑ کے سورج کی عبادت کرو گے اور جو ہے کرو گے تو تم اپنی جگہ جو بھی غلطیاں ہیں اس کو جو ہے ریکٹیفیکیشن کرنے کے لیے کہا اور اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے کہا۔ یہ ظاہر سے بات ہے 3-3.5 سال پرانا جو ہے واقعہ ہے۔ تو آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے ملکہ سبا، اس کے کھنڈرات، اس کے ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، ہسٹری سٹوری سب مل جائیں گے آرام سے انشاءاللہ، کیونکہ اس پہ بہت کام ہو چکا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جیسے ہی لیٹر پڑھتی ہے، وہ ہدہد لے کے جاتا ہے اور ملکہ سبا کے اوپر ڈال دیتا ہے وہ، اور پھر وہ ہدہد کونے میں بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے کہ جو ملکہ سبا جو ہے اس کا کیا ری ایکشن دیتے ہیں۔ تو سارے سپاہی اور جتنے بھی وزیر ہوتے ہیں ان کو بلاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ سلیمان جو ہے پیغمبر ہے، ان کا یہ لیٹر آیا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ سے میں رائے لینا چاہتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ جیسے آپ بولیں گے ویسا ہم کریں گے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اتنے طاقتور ہیں، ہم جنگجو ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے وہ ملکہ سبا نے کہا کہ نہیں، اگر جو ہے وہ پاورفل رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں جیسے ہی آئیں گے اور جو ہے حملہ کریں گے تو سب سے پہلے میں ہی جو ہے مجھے ہی وہ لوگ رسوا کریں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کچھ پیسے مال دولت جو ہے ان کے پاس دے کے بھیجتے ہیں۔ ایسے رشوت جو ہے انہوں نے کیا کیا، ایک خادم کو ایک ساتھ جو ہے ایک بہت سارا مال جو ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ سلیمان علیہ السلام کہاں ہے؟ بیت المقدس میں، یعنی ابھی جو فلسطین جس کو کہتے ہیں وہاں پر۔ ملکہ سبا کہاں پر ہے؟ ملکہ سبا یمن میں، تو کافی دور کا جو ہے مطلب جو ہے بہت دور کا فاصلہ ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ شخص جو ہے بہت سارا مال زیورات لا کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا، تو سلیمان علیہ السلام دیکھ کے ان کو تھوڑا سا جو ہے غصہ آ گیا، اور وہ پوچھے کہ تم جو دے رہے ہو نا اس سے اچھا مجھے اللہ نے دیا ہے، حالانکہ میرا مقصد یہ نہیں کہ مال اور جو ہے زیورات اٹھانا، میرا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے جو دوسروں کی عبادت کر رہے ہو سورج کی، اس کے بارے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس کو واپس کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر نہیں مانیں گے تو میں حملہ کروں گا، اور حملہ کرنے کے بعد رسوائی ہوگی۔ تو یہ جو ہے چیلنجنگ طریقے سے جو سلیمان علیہ السلام کے الفاظ جب سنی تو ملکہ سبا نے کہا کہ نہیں، یہ واقعی صحیح کہیں نہ کوئی صحیح بندہ لگتا ہے، اب ہم ان کے پاس جا کے ملاقات کرنا ہے، اور ایک انفارمیشن بھیجتے ہیں کہ میں آ رہی ہوں آپ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے۔ یہاں سے نکلی ہیں ملکہ سبا اپنی پوری فوج کو لے کے، یا چند اس میں سے چند لوگوں کو لے کے، یہاں پر بہت دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو انفارمیشن ملی کہ وہ آ رہے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام جو ہے اپنے جو بھی ساتھ میں رہتے ہیں ان لوگوں سے پوچھتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ انسان اور جنات سب پہ وہ حکومت کرتے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ ملکہ سبا کے پاس ایک بہت بڑا تخت تھا۔ ہاں، ہدہد نے یہ بھی بات بولی تھی کہ ملکہ سبا کے پاس ایک ایسا تخت تھا جو بہترین، جس کے اندر سارے جو ہے ہیرے جواہرات سب لگے ہوئے ہیں، بہت بڑا تخت تھا۔ تب جو ہے انہوں نے کہا کہ ملکہ سبا کو ایک سرپرائز ہمیں دینا ہے، اور اس کی مینٹیلٹی بھی جاننا ہے کہ بھئی اس کی یادداشت وغیرہ کیسی ہے، تو کون اس کا تخت وہ آنے سے پہلے لا سکتے ہیں، یہ انہوں نے بولا۔ تو یہ ایک ہیوی قسم کا جو ہے ہیکل والا جن اٹھا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے جو ہے اجازت دیتے ہیں تو میں جو ہے آپ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت میں لا کے آپ کے پاس رکھ دوں گا، یعنی اتنا فاسٹ جا کے آ جاؤں گا، اور میں امانت دار ہوں، اس میں سے کوئی ایسے چوری ووری نہیں کروں گا جیسا اس کے اندر ہیرے لگے ہوئے ہیں، میں بہت امانت دار ہوں۔
اس کے بعد پھر جو ہے ایک ایمان والے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا، اللہ کی کتاب کا علم دیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ آنکھ بند کر کے آنکھ کھولنے سے پہلے میں آپ کو واپس وہ حاضر کروں گا، اور انہوں نے کر بھی دیا۔ تو یہ دیکھ کے سلیمان علیہ السلام نے جو ہے اللہ کی بہت زیادہ تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کیسے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہر جگہ سلیمان علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں گے نا، وہ اللہ کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں، تعریف ہی کرتے رہتے ہیں قرآن میں، اور اس کو اللہ نے بہت اچھے انداز سے بیان بھی کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ملکہ سبا جو بھی ہے وہ آتی ہے، تو اس کی تھوڑا سا جو ہے ماڈیفیکیشن کر دیتے ہیں سلیمان علیہ السلام، تھوڑا کلرنگ وغیرہ چینج کرتے ہیں تاکہ بلقیس کو دیکھ کے پتا چلے کہ یہ واقعی وہ پہچان پاتی ہیں یا نہیں۔ تو واقعی جو ہے اس کے بعد جو آتی ہیں تو سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کس کا تخت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی ایسے، ارے یہ تو میرا ہی ہے، میرا ہی تخت ہے، یہ امیڈیٹلی پہچان لیتے ہیں۔ یہ جو ہے ان کا ایکچولی جو ہے سلیمان علیہ السلام نے کیوں کیا، اس کی مینٹلٹی کیسا، وہ اپنے تھوڑی دیر میں دھوکہ کھا گئی وہ، اور پھر جو ہے سلیمان علیہ السلام جو ہے لے کے جاتے ہیں اپنے محل کے اندر، اور محل ایسا بنایا ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام کہ نیچے سب جو ہے پانی ہے، اور اس کے اندر جو ہے بہت سے آبائی جانور جیسے فش وغیرہ ہیں، اور بہت سے قسم کے جو ہے مچھلیاں وغیرہ اس کے اندر تیر رہے ہیں۔ اب جیسے ہی بلقیس نے دیکھا کہ وہ پانی ہے، تو انہوں نے جو ہے اپنے کپڑے اٹھائے، یہاں تک کہ جو ہے پنڈلیاں نظر آنے لگی، اور وہ جو ہے قدم رکھتے ہیں پانی کے اوپر، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو پانی کے اوپر چشمہ لگا ہوا ہے، یعنی اتنا ٹرانسپیرنٹ گلاس۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ آج بہت زیادہ ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، اس سے زیادہ ٹیکنالوجی تقریباً 2,500-3 ہزار سال کی جو ہے کہ پہلے تھا۔ تو آپ کئی ایگزامپل ہے اس کی میں الگ ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دیکھ کے بہت تعجب ہو گئی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب پانی ہے، اور اگر میں اس کے اوپر میں جیسے پیر رکھی تو لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے چشمہ ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ گلاس رکھا ہوا تھا۔ تو یہ دیکھ کے جو ہے امیڈیٹلی وہ پہچان لی کہ سلیمان علیہ السلام نے کیوں بتایا، اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اور جو ہے توبہ یہ کی کہ مطلب شیطان نے مجھے گمراہ کر کے رکھا تھا، اور جو ہے میں اس سے توبہ کرتی ہوں، اور میں جو ہے یقین کرتی ہوں کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جو ہے اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ایمان لاتی ہوں۔ اس کے الفاظ وغیرہ قرآن کے اندر جو صحیح الفاظ ہیں وہ آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، جیسا انہوں نے یہ کہا کہ میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔ یہ انہوں نے جو ہے الفاظ کہے۔ بعد میں یہ ہوا کہ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیے، کیونکہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے کہ وہ جو سورج کی جو عبادت کر رہے تھے، تو اس کے خلاف جو ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو سارا انفارمیشن دے چکے تھے۔ تو یہ جو واقعہ ہے نا، یہ کیوں کہا گیا، کیونکہ جیسے وہ دھوکہ کھایا کہ بھئی پانی تھا، مگر جو ہے وہ پھر دیکھا کہ چشمہ، تو انہوں نے جو ہے امیڈیٹلی سمجھ گئے بلقیس کہ وہ کیا کہنا چاہے سلیمان۔ اسی طریقے سے تم دھوکے میں تھے، اللہ کو چھوڑ کے جو تم سورج کی عبادت کر رہے تھے، اسی طریقے سے دھوکے میں تھے۔ یہ وہ پہچان لیے، توبہ کیے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایمان والے میں سے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی جو ہے تعمیر کرتے ہیں۔ آج بھی جو لوگ لڑ رہے ہیں فلسطین کے اندر، سارے لوگ جو ہے، کیونکہ یہودی بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، سب اپنا اپنا کہتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سارے پیغمبر کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، تو ہر آدمی کو جو ہے وہ جو پلیس ہے بیت المقدس بہت زیادہ امپورٹنٹ پلیس ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام جو ہے سب سے پہلے جو ہے یعقوب علیہ السلام جو ہے بناتے ہیں۔ اس کے بعد جو پھر سے جو ریکنسٹرکشن جس کو کہتے ہیں، وہ سلیمان علیہ السلام جو ہے بیت المقدس بناتے ہیں۔ اور بیت المقدس بنانے کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے جب ان کے وفات کا وقت قریب آتا ہے، تو وہ بناتے بناتے ہی جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ انسان اور جنات سے بناتے رہتے ہیں بیت المقدس، اور جو ہے ایک لکڑی کے ذریعے سے سہارے سے کھڑ کے اس کو آبزرو کرتے رہتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی موت آ جاتی ہے، یعنی روح قبض کر لیتا ہے فرشتہ، اور وہ لکڑی بھی جو ہے کیا کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ لکڑی کم از کم بتاتے ہیں کہ 1 سال کے قریب جو ہے اس کے سہارے سے وہ جو ہے کھڑے رہتے ہیں۔ جب دیوک جو ہے پورا کھا جاتا ہے، جب وہ گر جاتے ہیں، تب جو ہے انسان اور جنات کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جو ہے
وہ انتقال کر چکے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جو ہے جیسے لوگ جو ہے جنات کی پوجا کرتے ہیں اور جنات کے پیچھے پڑتے ہیں، اگر ان کو علم غیب ہوتا تو سلیمان علیہ السلام جو مر گئے وہ انفارمیشن ان کو مل جاتی۔ یہ چیز بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے بول کے بتاتا ہے۔ ایک واقعہ اور چھوٹا سا آتا ہے سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ بہت بڑے بڑے جو گھوڑے، جو ہائی نسل کے جو گھوڑے تھے، وہ گھوڑوں کو جو ہے ایک مرتبہ جو ہے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ لے کے آؤ۔ جیسے وہ نسل کے گھوڑے مطلب جیسے آج BMW کار ہے، آڈی کار ہے یا بڑے بڑے کار ہیں، تو یہ جو کار وغیرہ جب دیکھتے ہیں لوگ کیسا مگن ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے سلیمان علیہ السلام سارے گھوڑوں کو جمع کیا اور اس پر جو ہے ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہوتے ہوتے ایسا ہوا کہ سورج کا جو عصر کا وقت تھا وہ ختم ہونے لگا اور جو ہے ہوتے ہوتے سورج ڈوب گیا۔ تو ایسے وقت میں پھر جو ہے ان کو محسوس ہوا کہ اس وقت میں جو ہے میں نے غلطی کی ہے، میں اس گھوڑوں کے چکر میں نماز میں نے چھوڑ دی۔ تو جو بھی ہے انہوں نے جو ہے معافی مانگتے ہیں اور اللہ کی جو ہے تعریف کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک واقعہ سلیمان علیہ السلام کا آتا ہے۔ اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام کے جو والد صاحب تھے وہ خود بھی جو ہے الحمدللہ جو ہے بادشاہ تھے، جیسا میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ خود بھی بادشاہ تھے، داؤد علیہ السلام۔ یہ دونوں جو ہے فیصلہ کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوا کہ داؤد علیہ السلام ایک فیصلہ کرتے تھے اور بعد میں سلیمان علیہ السلام جو فیصلہ کرتے تھے وہ ان سے بھی بہتر ہوتا تھا۔ تو کبھی کبھی داؤد علیہ السلام بولتے تھے کہ ان کے فیصلے کو ہی آپ مان لیں۔ ایسے کئی فیصلے ہیں جو تفاسیر کے اندر آتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اور ایک مرتبہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے کیا ہوا وہ بھی تفاسیر کے اندر آتے ہیں، وہ بھی ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ کیونکہ ویڈیو بڑا ہو جاتا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میری التجا یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، آپ تفسیر پڑھیں، آپ پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں اور سمجھائیں اور غیر مسلمانوں کو یہ بات تک سمجھائیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔